الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جانداروں اور بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے انہیں بیچ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا، میں یہ بکریاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ابا جان۔ وہ تاجر کہنے لگا، نہیں، اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ دن وہ وہیں رکا۔ وہاں پر مویشیوں کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ اس نے اپنی بکریاں بیچی اور ساری رقم کما کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، یعنی بہت زیادہ روپے پیسے ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا، اور ڈاکو لگاتار اس تاجر کا پیچھا کرنے لگا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا، اس ڈاکو نے تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال کر چپ چاپ میرے حوالے کر دے۔ اس نیک انسان نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ شاید کوئی اس کو بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تم مجھے جانے دو۔ لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا، تم نے میرا تمام مال لے لیا ہے، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس کی منت سماجت کی، مگر ڈاکو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کو کوئی مدد کرے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا 2 کبوتر بیٹھے ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ اچانک اس نے بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا، ایک کبوترو، گواہ رہنا کہ مجھے اس نے بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائی ہوئے مال کو اس نے چھین لیا۔ تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ ڈاکو اسے قتل کر چکا تھا۔ اس کے آخری الفاظ مزاحیہ انداز میں وہ ڈاکو دہرانے لگا، اے کبوترو، گواہ رہنا، یہ کبوتر بے زبان تیری کیا گواہی دیں گے؟ اب ڈاکو اس انسان کو مار کر اپنے راستے آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہی الفاظ دہراتا رہا کہ بے زبان پرندے اس کی کیا گواہی دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں۔ ادھر اس انسان کے گھر والے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرتے رہے لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں اسی حلب شہر آیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہارا باپ یہاں آیا تھا، اس جگہ وہ رکا تھا اور فلاں کے ہاتھ اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا اور اتنی رقم حاصل کی تھی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ دور فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے خنجر سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کی قبرستان میں دفنایا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت رویا، بہت غمزدہ ہوا۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں پر کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا، اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی نہ مل سکی۔ رقم کا غم نہیں، لیکن میرے باپ کے جانے کا بہت غم ہے۔ ایسے کیسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو مار کر چلا بھی جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اسے پکڑنے والا کوئی نہیں؟
شہر کے حاکم نے اس کی بات نہ سنی، وہ رو رو کر وہاں سے قاضی کے پاس گیا، قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے یہ بات تو سچ ہے، اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلے نکل گیا، لیکن بتاؤ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، شاید اگر وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو اسے بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے اس قاتل نے اس کو قتل کیا ہے اور وہاں سے وہ جا بھی چکا ہے، ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ ساری بات میں اپنی ماں کو بتاؤں، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے کہا بابا کو اس طرح کسی نے مار دیا ہے، وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے۔ پیسے بھی لے کر وہ بھاگ گیا اور باپ کو اس نے ختم بھی کر دیا۔ میں اس کا قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ماں نے یہ خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسے پریشان اور زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار ڈالا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور وہ اپنے علم پر وہ عروج رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہوئے خبر دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا، اس نے کہا کیا آپ مجھے ان سے ملا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اس اللہ والے کے ولی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا بیٹا غم نہ کر، انشاءاللہ گواہی وہ دیں گے تمہارے باپ کے قتل کی جن کے بارے میں اس اجنبی کو بھی گمان نہیں تھا۔ تم دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھینچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے۔ تم دیکھ لینا وہ چور پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود اگلے گا۔ اب یہاں پر آپ ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو یہ بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کتنا بے وقوف تھا نا، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا، ارے مجھے کون پکڑے گا؟ آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں تقریب تھی، وہ خود امیر تھا، اس کا رشتہ دار بھی بہت پیسے والا تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے، وہاں پر طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکن ہٹایا تو سامنے 2 بڑے کبوتر بھونے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں اس نیک تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار قہقہا لگایا، زور زور سے وہ ہنس رہا تھا اور لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا، وہ دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات مکمل تفصیل سے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ لوگ یہ سن کر حیرت زدہ تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے، لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کو قتل کیا تھا اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ اب خود میں نے چرچا کر دیا اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات حلب شہر میں لوگوں
لوگوں کی زبان پر تھی، شہر کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے سامنے بیان رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا، جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا۔ میں اسی وقت بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جس کو نہ کہنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں اس نیک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، اسے پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات ثابت ہو چکی تھی، لیکن ابھی ایک حیرت زدہ منظر دیکھنا باقی تھا۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی، اس نے کہا، لوگو، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے۔ وہ دو کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ وہی دعوت کے روز میرے سامنے تھال میں پڑے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا وہی کہہ رہے تھے۔ میرے منہ سے بس ان کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی اب یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچ دی، لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا اور سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر اچانک ہی لوگ بے اختیار نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرنے لگے۔ یا اللہ، تو چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے دو کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی، ان دو کبوتروں نے گواہی دی، اور پھر یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو اپنی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی وہ رقم جو اس نیک تاجر انسان کی تھی، اس کے بیٹے کو دلوا دی گئی۔ سبحان اللہ! بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی بے زبانوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔